السلام علیکم ناظرین، اور سمسم ٹی وی میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جسٹس قیوم میچ فکسنگ رپورٹ سن 2000 کا آج ہم پارٹ 2 آپ کے لیے لائے ہیں، ایپیسوڈ 2، اور اس میں ہم مزید آگے کی جو بھی اپڈیٹس ہوئی تھیں ہم آپ کو وہاں سے کنٹینیو کرتے ہوئے بتائیں گے۔ ناظرین، کمیشن کے سامنے جو اگلا شخص پیش ہوا تھا وہ تھا اعجاز احمد۔ اعجاز احمد نے مینٹین کیا کہ انہوں نے کبھی بھی میچ فکسنگ کا نہیں سنا، نہ ہی بیٹنگ کے بارے میں ہوتے ہوئے سنا ہے، اور جب ان پہ زیادہ زور ڈالا گیا تو انہوں نے یہ ایڈمٹ ضرور کیا کہ راشد لطیف اور باسط علی نے ریزائن ضرور کیا تھا ساؤتھ افریقن ٹور میں ایلیگیشنز کی وجہ سے۔ انہوں نے یہ بھی ایڈمٹ کیا کہ انہوں نے قرآن پاک پہ حلف لیا تھا انتخاب عالم نے جب ان کو بلایا تھا ان کے کہنے پہ، اور قسم کھائی تھی کہ ہم انڈر پرفارم نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو کسی بھی بکی کا جس کا نام حنیف کیڈبری یا خالد کٹی ہو وہ نہیں جانتے۔ انہوں نے یہ بھی مینٹین کیا کہ کیونکہ وہ سلیم ملک سے ریلیٹڈ ہیں اس لیے ان پہ بھی الزامات لگ رہے ہیں۔ کمیشن کے سامنے اگلے شخص پیش ہوئے رمیز راجہ، جو فارمر کیپٹن ہیں پاکستانی ٹیم کے۔ انہوں نے بھی مینٹین کیا کہ ان کے انٹائر کرکٹ کیریئر میں صرف ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا تھا جہاں پہ پلیئرز پہ الزام لگا تھا میچ فکسنگ کا، اور وہ تھا سری لنکا کے دورے میں 1994 میں۔ اس کے بعد ڈیلی دا نیوز کے سپورٹس ایڈیٹر مسٹر امتیاز سپرا پیش ہوئے۔ انہوں نے بھی یہ مینٹین کیا کہ ان کی کبھی کسی ایسے پلیئر سے ملاقات نہیں ہوئی جو میچ فکسنگ میں ملوث ہو۔ اس کے بعد عاقب جاوید پیش ہوئے کمیشن کے سامنے۔ انہوں نے یہ کہا کہ انہیں ایک ٹیلی فونک کال ایک ان نون بندے سے ریسیو ہوئی تھی سری لنکا میں، جس نے انہیں کہا تھا کہ سلیم پرویز سے کانٹیکٹ کرے، اور وہ ایک بکی ہیں اور وہ انہیں 15 لاکھ روپے اور ایک گاڑی دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی مینٹین کیا کہ انہوں نے حنیف کیڈبری کو ایک دفعہ کھلے ڈلے پھرتے ہوئے اور پلیئرز کے ساتھ مکس ہوتے ہوئے ساؤتھ افریقہ کے ٹور پہ دیکھا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں ایک میسج ملا تھا وسیم اکرم سے، جو کہ انڈائریکٹلی وسیم اکرم سے ملا تھا کیونکہ وہ اس گندی گیم کا حصہ نہیں تھے میچ فکسنگ کی، تو انہیں یہ میسج وسیم اکرم سے ملا تھا کہ وہ پاکستان کے لیے دوبارہ تب تک نہیں کھیلیں گے جب تک کہ وسیم اکرم کپتان ہے۔ عاقب جاوید نے کہا کہ ان کے ایک دوست نعیم گلزار جو کہ لاہور جم خانہ سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ان کو میچ فکسنگ کی ایک انفارمیشن ضرور دی تھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انتخاب عالم کے کہنے پہ ہولی قرآن پاک پہ حلف لیا گیا تھا۔ انہوں نے وسیم اکرم اور سلیم ملک پہ الزام لگایا کہ وہ میچ فکسنگ کے مین کلپریٹس ہیں۔ اس کے بعد عطاء الرحمان پیش ہوئے جو کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے 1992 سے 94 تک کے ممبر رہے۔ انہوں نے یہ ڈینائی کیا کہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی وسیم اکرم کے خلاف پروب کمیٹی کے سامنے، لیکن جب وہ سٹیٹمنٹ ان کے سامنے پروڈیوس کی گئی اور دکھائی گئی تو انہوں نے اپنی سٹوری اگلے ہی دن بدل لی اور یہ کنفرم کیا کیمرے کے سامنے کہ ایفیڈیوٹ ان کی طرف سے جمع کرایا گیا تھا وسیم اکرم کے خلاف، اور اس ایفیڈیوٹ کے مطابق وسیم اکرم کی طرف سے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ بری بولنگ کی جائے فائنل ون ڈے میچ کے دوران کرائسٹ چرچ میں، اور اس کے لیے وسیم اکرم نے انہیں 1 لاکھ روپیہ دیا، لیکن انہوں نے مینٹین کیا کہ ان کو دھمکیاں دی گئی تھیں کانسیکوینسز کی مانچسٹر میں، اس لیے انہوں نے سٹوری کو چینج کر لیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وسیم اکرم نے ان کی ایئر ٹکٹ کا خرچہ خود کیا تھا نیو کاسل سے مانچسٹر کے لیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خالد محمود چیئرمین پی سی بی نے انہیں کہا تھا کہ اپنی سٹیٹمنٹ سے پلٹ جاؤ۔ عطاء الرحمان لیکن جب وسیم اکرم نے ان سے کراس ایگزامینیشن کی تھی تو وہ اپنی سٹیٹمنٹ سے ہٹ گئے اور وسیم اکرم کے خلاف تمام الزامات انہوں نے واپس لے لیے۔ اس کے بعد مارک وہ جو کہ آسٹریلین کرکٹ ٹیم کے ممبر تھے اور پاکستان میں موجود تھے وہ اپیئر ہوئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ سلیم ملک نے انہیں پریزیڈینشیل ریسیپشن 1994 میں اپروچ کیا تھا تاکہ وہ پہلا ٹیسٹ میچ ہار جائیں، اور اس کے لیے انہوں نے ان کو $2 لاکھ آفر کی تھی۔ جب آفر ہوئی تھی تو شین وون بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ مارک ٹیلر بھی اپیئر ہوئے کمیشن کے سامنے، اور انہوں نے ایک ریٹن سٹیٹمنٹ دی کمیشن کو جس میں یہ لکھا تھا کہ انہوں نے مینیجر کولن ایڈگر کو اور باب سمپسن کو اس واقعے کے بارے میں میچ کے فوراً بعد بتایا تھا۔ اس کے بعد ظفر الطاف جو کہ ممبر ایڈ ہاک کمیٹی تھے 1994 میں وہ اپیئر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ صرف ایک ثبوت جو کہ ان کی نالج میں لایا گیا تھا چیئرمین کی طرف سے ذوالفقار علی بخاری، وہ تھے 2 بینک سٹیٹمنٹس 6000 درہم کی ایک بینک اکاؤنٹ میں جو کہ شارجہ میں تھا، اور اس بینک اکاؤنٹ کا تعلق سلیم ملک سے تھا۔ انہوں نے پرزور طریقے سے یہ الزامات رد کیے جو کہ وسیم اکرم، اعجاز احمد اور سلیم ملک کے خلاف تھے۔ اس کے بعد ڈی آئی جی پولیس شوکت جاوید جو کہ ڈی آئی جی پولیس لاہور تھے وہ پیش ہوئے۔ انہوں نے کنفرم کیا کہ انہوں نے انویسٹیگیشن کی تھی کڈنیپنگ میں جو کہ وسیم اکرم کے والد صاحب کی ہوئی تھی،
اور انہوں نے کہا کہ جو کلپریٹس تھے وہ پولیس نے بعد میں پکڑ لیے تھے اور انویسٹیگیٹ کیے گئے تھے۔ کمیشن کے سامنے اگلا شخص پیش ہوئے عامر سہیل، دا فارمر پاکستانی کپتان تھے، اور انہوں نے زیادہ کچھ نہیں کہا۔ اس ٹائم پہ زمبابوے کا ٹور چل رہا تھا اور وہ نیشنل ٹیم کی کپتانی کر رہے تھے۔ وہ ری اپیئر ہوئے کمیشن کے سامنے کیونکہ میچ فکسنگ کے الزامات بہت زیادہ تھے اور بیٹنگ کے ساؤتھ افریقہ کے دورے پہ، اور انہوں نے یہ اسٹیٹ کیا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کچھ نہیں کر رہا، تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ پریس کی طرف جائیں گے۔ انہوں نے یہ کنفرم کیا کہ ان کو اپروچ کی گئی تھی سنگر ٹرافی میں سری لنکا میں 10 لاکھ کی۔ انہوں نے یہ بھی مینٹین کیا کہ ان کو بنگلور کوارٹر فائنل سے صرف 5 منٹ پہلے بتایا گیا تھا کہ وہ پاکستانی ٹیم کی کپتانی کریں گے اور وسیم اکرم انجرڈ ہیں۔ انہوں نے یہ بھی مینٹین کیا کہ یہ نارمل پریکٹس نہیں تھی، کیونکہ ان کو یہ کنفرم تھا اور وہ شور تھے کہ وسیم اکرم کھیلیں گے آخری مومنٹ تک۔ عامر سہیل کو بعد میں وسیم اکرم کی طرف سے اور سلیم ملک کے کونسلز کی طرف سے کراس ایگزامن بھی کیا گیا، لیکن انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ نہیں بدلی۔ کمیشن کے سامنے اگلا شخص پیش ہوئے ڈین کائزل، جو کہ فزیو تھراپسٹ تھے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے۔ انہوں نے کنفرم کیا کہ وسیم اکرم انجرڈ ہوئے تھے انڈیا کے خلاف میچ میں بنگلور میں، اور ان کو ٹریٹ کیا گیا تھا اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ سے۔ جب ان کو بعد میں سوال کیا گیا کہ کیا وسیم اکرم کھیلنے کے قابل تھے، فٹ تھے، تو انہوں نے مینٹین کیا کہ یہ سوال آپ وسیم اکرم سے خود پوچھیں، وہ بہتر ڈیسائیڈ کر سکتے تھے۔ کمیشن کے سامنے اگلا شخص پیش ہوئے وسیم اکرم، جو کہ کرنٹ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اس وقت کپتان بھی تھے۔ انہوں نے کنفرم کیا کہ وہ انڈیا کے خلاف بنگلور کوارٹر فائنل کے لیے واقعی انفٹ تھے، اور انہوں نے یہ تمام الزامات میچ فکسنگ کے جو کہ ان کے خلاف عطاء الرحمان کی طرف سے لگائے گئے تھے، انہوں نے رد کیے۔ اور انہوں نے کہا کہ نہ تو وہ کبھی کسی ظفر علی عرف جوجو سے ملے ہیں، نہ ہی وہ ان کا نیبر تھا، اور وہ کسی بکی کو نہیں جانتے ہیں۔ انہوں نے اس الزام کو بھی رد کیا کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ بکی ہیں اور میچ فکسنگ میں ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا بھائی شو روم پہ کام کرتا ہے جس کا نام ہے مدینہ موٹرز۔ انہوں نے یہ بھی مینٹین کیا کہ سلیم ملک دنیا کے ون آف دا بیسٹ بیٹسمین ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ ماجد خان چیف ایگزیکٹو کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ ایگو رکھتے ہیں میرے سے، اور انہوں نے کبھی بھی میری پرفارمنس پہ میری تعریف نہیں کی، نہ مجھے اپریشیٹ کیا۔ وسیم اکرم 3 سپٹمبر 1999 کو دوبارہ پیش ہوئے، جس میں انہوں نے خلاف جاوید میاں تاج کی طرف سے لگائے گئے تمام الزامات کا جواب دیا، جو کہ ایک سیپریٹ انکوائری چل رہی تھی۔ اس کے بعد نعیم گلزار پیش ہوئے، جن کا تذکرہ عاقب جاوید اور جاوید برکی نے کیا تھا، لیکن انہوں نے اس بات سے انکار کیا کہ تمام کرکٹرز ان کے دوست ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سلیم ملک، اجاز احمد میچ فکسنگ اور بیٹنگ میں ملوث ہیں، لیکن میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے۔ اس کے بعد وقار یونس پیش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ انہیں میچ فکسنگ یا بیٹنگ کی کوئی نالج نہیں ہے۔ انہوں نے کلیریفائی کیا کہ انہوں نے کوئی گاڑی یا پیسہ لیا تھا کسی بھی بندے سے، اور انہوں نے کہا کہ جو عاقب جاوید نے سٹیٹمنٹ دی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کنفرم کیا کہ ہم سب ممبرز نے قرآن پاک پہ حلف لینے کا میچ سے پہلے ضرور ڈیسائیڈ کیا تھا، لیکن وہ اس لیے تھا کیونکہ راشد لطیف کو یہ فیل ہوا تھا کہ پلیئرز میچ جان بوجھ کے ہار رہے ہیں۔ عاقب جاوید کو پھر وقار یونس کے کونسل نے کراس ایگزامینیشن کیا، لیکن عاقب جاوید نے یہ کنفرم کیا اور پھر بھی یہی سٹیٹمنٹ دی کہ وقار یونس نے ایک بکی سے ایک کار ریسیو کی تھی، اور انہوں نے کار کا نام بھی بتایا کہ وہ پجیرو انٹرکولر تھی۔ اس کے بعد راجہ آفتاب اقبال، جو کہ بڑے بھائی تھے ظفر اقبال عرف جوجو کے، انہوں نے کنفرم کیا کہ ان کی دوستی تھی وسیم اکرم، اجاز احمد، سلیم ملک سے، لیکن انہوں نے یہ بھی سٹیٹ کیا کہ وہ کبھی کبھی بیٹنگ کرتے تھے کیری ہوم ریسٹورنٹ پہ اور سٹار ویڈیو میں، جو کہ گلبرگ میں موجود تھا۔ اس کے بعد ظفر اقبال عرف جوجو اپیئر ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ساتھ کبھی بھی ابراڈ نہیں گئے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا بھائی بیٹنگ اور میچ فکسنگ میں ملوث نہیں ہے۔ اس وقت یہ فیل کیا گیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ ان کے بھائی نے خود کہا تھا کہ وہ بیٹنگ کرتے تھے، تو ان کو جھوٹ بولنے کے لیے نوٹس سرو کیا گیا۔ اس کے بعد راشد لطیف پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ 5ویں ون ڈے سے پہلے کرائسٹ چرچ میں سلیم ملک نے ان کو اپنے کمرے میں بلایا تھا اور 10 لاکھ روپے کی آفر کی تھی میچ ہارنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ 5 اور کرکٹرز اس کمرے میں موجود تھے، لیکن انہوں نے وہ آفر نہیں لی۔ راشد لطیف کے مطابق پاکستان جان بوجھ کے وہ میچ ہارا، اور انہوں نے کہا کہ مین کلپریٹس اس میں وسیم اکرم اور سلیم ملک تھے۔ راشد لطیف نے یہ بھی کنفرم کیا کہ یہ وہی میچ ہے جس میں عطاء الرحمان نے وسیم اکرم کے خلاف ایفیڈیوٹ جمع کرایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ وسیم اکرم نے میچ سے پہلے اپنے آپ کو انفٹ قرار دے دیا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ انجری کو فیک کر رہے ہیں۔ اگست 1994 میں راشد لطیف نے انفارم کیا کورٹ کو کہ سعید نور کو سلیم ملک نے اپروچ کیا ہے اور سنگر ٹرافی کا میچ ہارنے کے لیے کہا ہے، لیکن
کیونکہ سعید انور راشد لطیف کے بہت کلوز تھے، اس لیے سعید انور نے یہ آفر کا راشد لطیف کو انفارم کیا۔ اس میچ کے دوران وقار یونس، وسیم اکرم اور سلیم ملک تینوں نے موبائل فونز بہت آرام سے فریلی یوز کیے۔ جو 10 دن کا گیپ تھا سنگر ٹرافی میں سری لنکا میں جو ہوئی تھی اور شارجہ کے ٹور میں، وہ سلیم ملک کے ساتھ پاکستان واپس گئے۔ سلیم ملک کا سامان گم گیا تھا اور راشد لطیف کو کہا گیا تھا کہ وہ ڈھونڈے۔ وہ بیگ راشد لطیف کی طرف سے ڈھونڈ لیا گیا تھا۔ اس بیگ میں سلیم ملک کے پاس 50,000 سری لنکن روپیز تھے کیش میں، جو کہ راشد لطیف کے مطابق یہ وہی پیسہ تھا جو سلیم ملک نے میچ فکسنگ اور بیٹنگ سے جیتا تھا۔ راشد لطیف نے کہا کہ کرکٹ پلیئر آپس میں بیٹس یا گیمبلز لگاتے ہیں، اور راشد لطیف نے یہ کنفرم کیا کہ سلیم پرویز جو فارمر اوپننگ بیٹسمین ہے نیشنل بینک کا، وہ بھی ایک بکی تھا اور اسے پلیئرز کے ساتھ فریلی گھومتے دیکھا گیا ہوٹل روم میں۔ انہوں نے کنفرم کیا کہ انہوں نے عارف علی عباسی کو اس واقعے کے بارے میں انفارم کیا تھا۔ راشد لطیف نے یہ بھی کنفرم کیا کہ ان کی سلیم ملک سے بحث ہوئی تھی ساؤتھ افریقہ کے دورے میں، کیونکہ سلیم ملک ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو بیٹنگ کرنے کی دعوت دے رہا تھا جبکہ ہمیں خود بیٹنگ کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب سلیم ملک سے کہا گیا تو انہوں نے قرآن پاک پہ حلف لینے سے انکار کر دیا کہ میچ فکس ہے یا نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے سلیم ملک پہ اس لیے الزام لگایا کیونکہ ان کو خود کو آفر ہوئی تھی میچ ہارنے کی۔ انہوں نے کہا حالات اتنے برے ہو گئے تھے کہ ان کو عارف علی عباسی کو کال کرنی پڑی اور یہ کہنا پڑا کہ ساؤتھ افریقہ آئیں، لیکن سلیم الطاف کو بھیجا گیا۔ اور جو حالات تھے، راشد لطیف نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب وہ مزید نہیں کھیل سکتے، اس لیے انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دی۔ جو سلیم ملک کے حق میں جو چیکس ایشو ہوئے تھے انہوں نے اس کی کاپیز پروڈیوس کی اور آڈیو کیسٹس بھی دیں جو کہ عطاء الرحمان اور سعید انور کی کنورسیشن کے بارے میں تھیں۔